إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وقدوتنا إلى يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا محمدا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے جمعے کے اختتام پہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے نکاح کا حکم دیا ہے، شادی کرنا، اگرچہ انسان کے اندر جنسی جذبہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ وہ اسے اس عمل پر ابھار سکتا ہے، لیکن جنسی جذبے کی تسکین کے اور بھی بہت سارے غیر شرعی غیر قانونی طریقے موجود ہیں۔ تو اس جذبے کو صحیح طور پر اور اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جو اللہ پاک نے اس انسانیت کی بقا اور دوام کے لیے چنا ہے، باقاعدہ پھر حکم دیا گیا کہ اس جذبے کی تسکین نکاح سے کی جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کر دو، اور جو تمہارے صالح غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادیاں کرو۔ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا۔ تو گویا شادی جو ہے یہ جیسے اقوام متحدہ کوئی فنڈ دیتی ہے نا، تو کہتی ہے جی آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، تو اللہ پاک فرماتے کہ تم شادی کرو گے تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے غنی ہوں گے تو پھر شادی کریں گے، اب ضد لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے شادی کرو گے تو میں دو تمہاری فائلیں، ڈبل تنخواہ ہو جائے گی تمہاری، دو فائلیں کھل جائیں گی نا رزق کی تمہارے گھر میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک لڑکا لاکھ پتی نہ ہو جائے، کروڑ پتی نہ ہو جائے تب تک ہم نہیں کریں گے۔ ایک یہ بیماری ہماری پہلے۔ پھر جس طرح کہا گیا کہ حج اور عمرہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقر کا علاج ہے۔ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ پاک روزی کھولتا ہے، حالانکہ خرچہ ہوتا ہے اس پہ، لیکن یہ علاج ہے فقر کا۔
کسی بندے نے کہا کہ فقر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، آپ نے فرمایا عمرہ کرو۔ اسی طرح اگر کوئی فقر کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو پھر شادی کرو، تمہارے مقدر میں نہ صحیح، اس کا مقدر گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان کو۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری ایک سیریز چلے گی یہ پوری گھریلو معاملات پر ہوگی، اس میں ہم انشاءاللہ نکاح اور اس کے دیگر جو لوازمات ہیں وہ گھر بسانے پہ بات ہوگی، اور پھر یہ کہ جس طرح جہاز میں آپ کو بٹھا کے بتایا جاتا ہے کہ ہنگامی حالات میں جہاز سے نکلنے کے راستے کہاں کہاں پر واقع ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس سے نکلنے کا شرعی طریقہ کیا مقرر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے تاکہ یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، کسی کسی کا نہیں۔ ہائپیٹائٹس کسی کسی کا ہے، شوگر کسی کسی کا ہے، بلڈ پریشر کسی کسی کا ہے، لیکن یہ جو شادی بیاہ ہے یہ تو ہر کسی کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ ہر بندے کو یہ یاد ہو جائے گا کہ نکاح کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، طلاق کیوں دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ طلاق اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح گالی دی جاتی کہ جب جھگڑا ہو گیا گالی دے دی۔ اگر فیصلہ کر لیا طلاق دینے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر شریعت کہتی ہے کہ صبر کرو اور جو طریقہ ہم نے بتایا اس طریقے سے دو، اور اگر ہم صبر کریں اور اس طریقے کا انتظار کریں تو تب تک شاید معاملہ حل بھی ہو جائے۔ اس پہ جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے تو بات کریں گے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کرنی ہے، لڑکی ڈھونڈنی ہے، گھرانہ ڈھونڈنا ہے، تو وہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے پیسے والا، نسب والا، اونچے خاندان والا، خوبصورتی والا، خوبصورت ہونی چاہیے، پیسے والی ہونی چاہیے تاکہ سسر صاحب کاروبار سیٹ کر کے دے دیں۔ یہ بزنس ہے، یہ شادی نہیں۔ اور اعلیٰ خاندان کی ہونی چاہیے، اور پھر کہیں کسی کسی کو خیال آ جائے کہ مسلمان بھی ہونی چاہیے، پھر نماز روزہ بھی کرنے والی فیملی ہو، یہ نہ ہو کہ رمضان میں وہ 9 بجے زلزلہ آئے تو پراٹھے پکا کے کھا رہے ہوں۔ تو تلاش کرنی ہے، اور اللہ پاک نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دین والی پر ہاتھ رکھ، تو دین والی کو چن، اس لیے کہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، جبکہ دین جو ہے اس کا دن بدن کمال شروع ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، جو عمر بڑھتی ہے دین بڑھتا ہے۔ ہم عام طور پہ شادی بیاہ کو بھی تقدیر کے سر منڈ دیتے کہ جی عرصوں پہ جوڑے بنے ہوئے تھے اور ہم ٹریپ ہو گئے، پھنس گئے ہم۔ ایسی بات نہیں ہے، انتخاب میں کوئی نہ کوئی ہماری بدنیتی بھی شامل ہوتی۔ ایک چیز ہمیں نظر آیا کہ بازار میں ہے 60 درہم کی اور مل رہی ہے یہاں پہ 10 درہم کی، بالکل وہی چیز ہے، پیکنگ بھی وہی ہے، لکھا ہوا بھی ویسا ہی ہے۔ ہم نے کہا شاید بیچارے نے نیا نیا بزنس شروع کیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے کی بکتی ہے، اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلے ایک لینی ہے 3 لے لیتا بندہ احتیاطاً۔ اچھا جب گھر آ کے چلایا تو پتہ چلا کہ باقی تو سب کچھ وہی ہے لیکن اندر مشینری وہ والی نہیں ہے۔ اب اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ دنیا 2 نمبر ہو گئی ہے اور 2 نمبر کام کرتے ہیں لوگ۔ بھائی صاحب تم نے بھی تو 2 نمبری کی تھی نا، تمہارے اندر سینس آف جسٹس نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 کی چیز آپ کو 6 میں مل رہی ہے اور 10 میں مل رہی ہے اور آپ اسے لے رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ورائٹی اس میں ہوگی نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے یہ صدیوں میں ڈیویلپ ہوا ہے۔ اس وقت جو ایک ہوتا ہے بندے کا دماغ، ایک ہوتا ہے سوسائٹی کا برین ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ یہ جو سوشل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ جینیٹیکل نہیں ہوتا، یہ سوشل ڈیویلپمنٹ سے ڈیویلپ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صدیوں سے 2 چیزیں ڈیویلپ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بنو امیہ نے چونکہ بہت ظلم کرتے تھے، تو بنو امیہ نے
عقیدہ جبریت کو زبردستی رائج کی کہ جی ہمارے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، ہم مجبور ہیں کہ ہم وہ کریں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا۔ اب وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ تقدیر میں لکھی ہوئی، اور ہم جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ تقدیر کا لکھا پورا کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی اللہ کی طرف سے کہ تمہیں جوتے مارے، اور تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم جوتے کھاؤ۔ اپنے ظلم کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ ڈیویلپ ہوا کہ غریب کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا مقدر ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں کتے دودھ پی رہے ہیں اور گھوڑے جو ہے وہ سیب کھا رہے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ کا لکھا ہوا۔ اگر بلیم کرنا ہے تو اللہ کو بلیم کرو۔ یہ باقاعدہ ڈیویلپ کیا گیا اور انسان کے اختیار کی نفی کی گئی، اور جس نے فتویٰ دیا کہ نہیں انسان اپنے اعمال میں مختار ہے اسی لیے جواب دہ ہے، نیکی میں مختار ہے تو جنت ملے گی اور بدی میں مختار ہے تو جہنم ملے گی اسے۔ ایک کام کا وہ مختار ہی نہیں ہے تو اس کو اللہ پاک کیسے سزا دے گا؟ یہ اس کے عدل کے خلاف۔ تو جس بندے نے یہ فتویٰ دیا اس کا سر اڑا دیا گیا، کہا گیا کہ یہ مرتد ہو گیا۔ تو جبر کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا کہ جی تقدیر جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اور ایک تو یہ چیز ڈیویلپ ہوئی تو ہم نے کہا جی فلاں یہ تو تقدیر میں ہے، اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا کہ میرا بھی اس میں کوئی مسئلہ تھا۔ دوسری چیز جو ڈیویلپ ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہیں وہ خوشامد پسند ہے، جو بھی ان کی چپلوسی کر لیتا ہے، ان کو راضی کر لیتا ہے، وہ ان کے کلوز ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام کروا لیتے ہیں، اور جو ان کی خوشامد نہیں کر سکتا، ان کی خدمت میں وظیفے نہیں پیش کر سکتا، نذرانے نہیں پیش کر سکتا، وہ راندہ درگاہ رہتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ جب اللہ پاک جو ہے وہ مالک الملک ہے اور مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے یہاں بھی یہی رواج ہے کہ بس جو بھی خوشامد کر لے، جو بھی نذرانہ پیش کر دے وہ اس کی گڈ بکس میں آ جائے، اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جوتے چٹکاتا رہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ہم وظیفے پڑھتے ہیں، فلاں چیز کا وظیفہ اتنی دفعہ کر لو، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے خوشامد والا کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بس چپلوسی شروع کر دو۔ یہ وظائف، یہ چلے، یہ اتنی دفعہ کل ایک خاتون کا فون تھا کہ جی سورہ یاسین کا جو ہے وہ وظیفہ اتنی دفعہ اگر کر لیا جائے تو سنا ہے موکل حاضر ہو جاتا ہے اور پھر اسے جو مرضی ہے کام کرواؤ۔ میں نے کہا بی بی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے مشکل وقت آئے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، چھپ کر ہجرت کی ہے، اور غزوہ احزاب میں جاسوسی کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مشکل حالات میں بھیجا ہے، حضور نے تو کوئی موکل حاضر نہیں کیا جن پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ جو موکل حاضر کرنا اور یہ ساری وہ خوشامد کا مائنڈ سیٹ ہے، بادشاہوں کی خوشامد کرو، کلوز ہو جاؤ، باقی جو مرضی ہے کرتے رہو، کہیں 40 دن بیٹھ کے، یا اتنی دفعہ تم وہ چلا کر لو اور اتنی دفعہ فلاں پڑھ لو اور فلاں آیت کریمہ کا ورد نکال لو اور اللہ کو دھوکہ دے دو۔ یہ مائنڈ سیٹ، یہ اصل میں وہ گھن ہے جو ہماری کردار کی عمارت کو لگے ہوئے۔ ہم اس لیے بے کردار لوگ ہیں، کردار کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی۔ اچھا، ہم اتنے بے اصول ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بادشاہ بے اصول ہوتے، ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ آج کوئی ان کی آنکھ کا تارا اور کل اس کی گردن مروا دیتے، آج کوئی ان کے قریب تارا اور کل اس کے بال بچے سمیت اس کو دیوار میں چنوا دیتے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے کہا کہ بادشاہ، یہ بادشاہ کا مزاج ہے نا، یعنی آپ دیکھیں ہمارے جو فقہا کا زمانہ تھا اس میں جب ان کو بادشاہ طلب کرتا تھا تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ زندہ آئے گا واپس کے، نہیں کوئی مقدمہ نہیں ہوتا تھا، بادشاہ کے موڈ پر ہوتا تھا کہ وہ ناشتے میں کتنے بندے مرواتا ہے، لنچ میں کتنے مارتا ہے، ڈنر میں کتنوں کی قربانی لیتا ہے، کوئی مائی کا لال اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ تمہاری جان و مال کا مالک ہے، جیسے چاہے تصرف کرے۔
تو ہمارے فقہا کا جو بلایا جاتا تھا تو وہ گھر وصیت کر کے آتے تھے، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا. تو کہا گیا کہ اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے، وہ چاہے تو ایک بندہ ساری زندگی زانی، فاسق، فاجر، چور، ڈاکو، رشوت خور رہے اور اللہ پاک اسے جنت میں بھیج دے، اس کے گناہوں سے غنی ہے. اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر گزارے اور اسے اٹھا کر وہ جہنم میں پھینک دے بادشاہ، وہ اس کی عبادت سے غنی. تو ہم نے بے اصولی کو اللہ کی طرف، یعنی ہم اتنے بے اصول ہیں کہ ہم نے اپنے خدا کو بھی بے اصول پسند کیا، حالانکہ وہ خود بار بار کہتا دیکھو میری ایک سنت ہے، کتب علی نفس الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، ایسے کتب علی نفس الرحمہ، تم پر روزے فرض کیے، اپنے اوپر رحمت فرض کی. وہ کچھ چیزوں کا پابند ہے. وہ جب کہتا ہے کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ، جو بدی کرے گا اس کی جزا پا کر رہے گا چاہے کوئی بھی ہو، اور جو نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، ایک کی 10 دوں گا. اور وہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ. وہ بے اصول نہیں، اس کا طریقہ کار اور وہ طریقہ کار کا پابند ہے، اور وہ طریقہ کار اس کا اپنا اپنایا ہوا، اس کی ایک اسٹیبلش سنت ہے اس کی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بادشاہ ہے نا، خدا ہے نا، وہ کر دے، بے اصولی کر دے. یعنی بال ہمارے بیٹسمین نے شاٹ مارا ہے، بال باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے، دوسری ٹیم خاص کر کے انڈیا کی ٹیم، ان کے کھلاڑی نے بال روک لیا، چوکا ہونے سے بچ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آگے پیچھے دیکھ کے اس کا پاؤں اٹھا کے رسے پہ رکھ دے، جیسے ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ ریفری ادھر دیکھتا اور وہ اس کے لات اٹھا کے رسے پہ رکھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایسے کیوں نہیں کرتا؟ پھر نمازوں کا کیا فائدہ ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کرپٹ ہو جائے. کرپٹ ہو، حکمران بھی کرپٹ پسند کرتے ہو، خدا بھی کرپٹ پسند کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے آفریدی صاحب کا جائے نا بال اور وہ کیچ کرنے لگے تو اللہ پاک آستہ سے اس کا ہاتھ کھول دے، بال نیچے چلی. تسبیح پڑھ رہے ہیں لوگ، یا اللہ کر دے، بس ہٹا دے اس کا ہاتھ، درمیان میں سوراخ بنا دے اس کی. اور نہ بنائے تو پھر اگلی نماز ہم بڑے ٹوٹے قدموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، آ کے خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارے اندر بن گیا. اللہ کی ایک سنت ہے، اس کو فالو کرو گے کامیابی کامیابی، اس کے خلاف کرو گے چاہے تم کوئی بھی ہو اس کی سزا پاؤ گے، کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو برا کرتے ہیں اور عیش کی زندگی جیتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے نا یہ بات کہ دیکھیں جی اللہ پاک کو پرواہ کو نہیں. جو نیک ہے وہ بیچارہ جوتیاں چٹکھاتا ہے، اور جو بد ہیں وہ موج کرتے ہیں. ان کے بچے فلاں کالج میں پڑھتے ہیں اور اپنے وہ کان کا درد ہو، دانت کا درد ہو، وہ یورپ جاتے ہیں چارٹرڈ پلین میں. سزا مل کے رہتی ہے بھائی صاحب، اس نسل کو نہ ملے اگلی نسل میں چلی جاتی ہے، سزا مل کے رہتی ہے. مجیب الرحمان کا خاندان صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بھٹو صاحب کے نشان مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے؟ صدام نے بچے اس کام کے لیے پالے تھے، قذافی نے بچے اس کام کے لیے پالے تھے. دیر ہے، دیر نہیں. تو یہ جو تقدیر کا سارا منڈ دیتے ہیں غلط کرتے ہیں. اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، عقل و شعور کے مطابق چلو، اس میں پھر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے، ایسے ہونا تھا. تو سب سے پہلے انتخاب ٹھیک طرح سے کیا جائے. ہم کفو ہونا چاہیے. ہم کفو کیا ہے؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی قوم کا ہونا چاہیے، اسی سٹیٹس کا ہونا چاہیے. یہ ہم کف ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط، ایسا بھی ہو جائے تو ٹھیک. لیکن یہ جو کفاءت ہے یہ ہر چیز میں دیکھی جائے گی. لڑکی اور لڑکا کزن ہے، خالہ کا بیٹا یا چچا کا بیٹا بیٹی ہیں آپس میں، خاندانی لحاظ سے ہم کف ہیں. لیکن لڑکا 8 کلاس پاس ہے، لڑکی نے ایم اے کیا ہوا، کفاءت ختم ہو گئی.
اب یہ جوڑی نبھے گی نہیں. اس کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تھی حضرت زید ابن ثابت, حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جنہیں زید بن محمد کہتے تھے, اور حضور نے آزاد کر دیا تھا انہیں, تو حضور نے حکم دیا اور شادی ہو گئی. انکار کی گنجائش کوئی نہیں تھی, لیکن وہ شادی چلی نہیں. مساوات کا اصول بھی قائم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ سیدوں میں شادی نہیں ہوتی. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی سنا ہے کہ امتی سیدوں کے یہاں امتی سید شہزادی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی حضرت زینب سے بڑھ کر شہزادی کون ہو, اور ایک غلام سے کم تر درجہ کس کا ہوگا؟ وہ اس سے بیائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول ٹھیک نہیں. شادی ہوگی دونوں کی, لیکن نبھی نہیں. وہ کبھی نہیں بھلا سکیں کہ یہ ایک غلام تھی, اور یہ کبھی نہیں بھلا سکے کہ میں ایک غلام تھا. یعنی یہ مسئلہ صرف حضرت زینب کے ساتھ نہیں تھا, خود حضرت زید بھی اس کمپلیکس میں مبتلا رہے کہ بہرحال وہ بیوی کو اس طرح بیوی نہ بنا سکے جس طرح ہم کفو ہوتی تو بناتے. بہرحال وہ شہزادی تھی. تو یہ ایزی فیل نہیں کرتے تھے جوڑا. حضرت زید ایزی فیل نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ, دبے دبے رہتے تھے, اور ہوش اور دبا دبا رہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. شور ہونے سے پہلے بندے کو یہ بیماری نہیں لگتی, لیکن جب شور ہو جاتا ہے, اس کے اندر کا شور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو پھر بار بار وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ ڈرائیور ہم ڈسیبل کرنے جا رہے ہیں, یہ چل نہیں رہا, یہ مسئلہ بن رہا ہے آپ کے ساتھ. تو وہ شادی نہیں چلی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم کف ہونا چاہیے, وہ ایک فیکٹ. دونوں کا دیکھ کے لیول تو پھر کرنی چاہیے. شادی میں اس کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں حق مہر کا ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں حق مہر شرعی, حق مہر فاطمی 32.5 روپے. یہ کوئی بھی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حق مہر اتنا نہیں. وہی یقین کریں, اگر وہی 32.5 آپ مولوی صاحب کو دے تو وہ اٹھ کے چلے جائیں مجلس سے. مولوی والے پیسے آپ دلہن کو دے دیں, جو مولوی کو دیتے ہیں نکاح پڑھانے کے, اور دلہن والے ذرا مولوی صاحب کو دے کر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. اس میں بھی کفاءت دیکھی جاتی ہے, لڑکی کی اور لڑکے کی. لڑکے کی استطاعت کیا, وہ ٹوکن منی ہے نا, کیونکہ کفالت اس کے ذمہ ہو نا. بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, زندگی بھر کی کفالت اٹھانی ہے تو ٹوکن منی وہ دے رہا ہے, بیانہ دے رہا ہے وہ. تو بیانہ 32 روپے تو نہیں نا بھائی صاحب, پھر اپنی استطاعت دکھاؤ نا, اس میں اپنا سٹیٹس جو تمہارا ہے فائنینشیل سٹیٹس وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے تمہارے حق مہر میں. اور جو لڑکی کا مقام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کا الگ حق مہر تھا. جس قسم کے حضور کے حالات تھے حضور اس قسم کا دیتے تھے. غربت تھی تھوڑے دیے, جب پیسہ تھا زیادہ دیے. تو وہ کفات جو ہے اس میں بھی مد نظر رہنی چاہیے. کہا گیا کہ آسان مہر والی جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ آسان سے مراد بہرحال وہ لڑکے کی استطاعت دیکھی جاتی ہے, وہ 32-32.5 والی بات نہیں. بہت میں نے 1-2 نکاح پڑھائے ہیں, تو وہ اصل میں ری نکاح تھے. اس پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ جب بات کریں گے طلاق کے موضوع پہ. اس میں ایک خاتون کا حق مہر جو ہے 5 لاکھ درہم تھا. تو شوہر نے جو ہے وہ چیک لکھ کے دیا 5 لاکھ کا. تو میں نے خاتون کو پکڑایا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں. کہنے لگی اس سے زیادہ تو میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے تو ملینز پڑے ہوئے ہیں. تو دونوں برٹشر تھے, یہاں جاب کرتے تھے.
ایک صاحب کی 25,000 درہم میں نکاح پڑھایا، ری نکاح تھا، تو وہ تو پھر بندے کی کفات دے کر پڑھایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ آ جاتی ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے حقوق بھی اتنے ہی بنتے ہیں جتنے اس کے فرائض ہیں، یعنی عورت کے حقوق اور فرائض دونوں ہیں، کچھ اس کے رائٹس ہیں، کچھ اس کی ڈیوٹیز ہیں، اور یہ دونوں برابر ہیں۔ ہمارے ذمہ اس کے حقوق پورے کرنا ہے، اس کے ذمہ ہمارے حقوق پورے کرنا ہے۔ اور ان حقوق میں لسٹ گنوائی گئی تھی، فالصالحات قانتات، قانتات میں یہ کہا گیا کہ جس بندے کا گھر میں آنا تمہارے شوہر کو ناپسند ہو، اس کو تم اس کے بستر پر مت بیٹھنے دو۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، انہوں نے اس کو ثابت کیا جب ان کے والد صلح حدیبیہ ٹوٹی اور ان کے والد آئے اس کو بحال کروانے کے لیے، تو وہ ظاہر بیٹی کے گھر آئے تو، اور وہ چاہتے تھے کہ ام حبیبہ سے سفارش کروائیں حضور سے کہ اس کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے۔ تو جب وہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ صبر صبر صبر، اور بستر رول کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس پہ انہوں نے انسلٹ محسوس کی، یہ کیا بات ہوئی بھائی، بیٹی میں تیرا باپ ہوں، قریش کا سردار ہوں، اور میں اس بستر کے قابل نہیں؟ کہا جی ابا جی، یہ نبی کا بستر اور آپ کافر ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس سے انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے سفارش کیا کرنی، جب یہ مجھ کو کافر سمجھ رہی ہے اور یہ مجھے پروٹوکول مل رہا ہے تو سفارش کیا ہونی ہے میری۔ تو قانتات میں یہ کہ وہ ہر معاملے میں اس کے کنسنٹ کو سیکھ کرے، اس سے پوچھے، اس کا انس لے، اور پھر معاملات گھر کے چلائے۔ فالصالحات قانتات، قانتات بھی ہوں اور حافظات للغیب بھی ہوں، شوہر کے رازوں کی امین، کچھ بھی ہو جائے معاملہ وہ اس کے رازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، میاں بیوی میں اگر چپکلش ہو بھی جائے تو اندر کے معاملات باہر نہیں کھولنے چاہیے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ یہ خیانت ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ جو بندہ اپنے اندر کے معاملات باہر ڈسکس کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر اپنی حاجت پوری کر لیتے۔ حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی، اگرچہ وہ گناہ ہو اس کے شوہر کا، اگرچہ وہ گناہ ہو اس کی بیوی کا، شوہر اس کو معاشرے میں ڈسکس کرنے کا روادار نہیں، اپنی حد تک اس کا حل ڈھونڈے، لیکن یہ کہ اپنے کپڑے نہ اتارے، اپنے آپ کو ننگا اور گندا نہ کرے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ایک اور بات بڑی، نشوز کا ڈر جنہوں، انڈرسٹینڈنگ، یہ بڑا قاتل لفظ ہے، بڑے گھر اجاڑے ہیں اس نے، کہ جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہمارے درمیان، نہیں ہو رہی، 6 بچے ہو گئے ہیں، بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ گائنی اسپیشلسٹ ہیں اور یہ انجینئر ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ بھائی یہ انڈرسٹینڈنگ کیا، کون سی چیز ہے بھائی جو ہو کے نہیں دے رہی؟ تو اکثر و بیشتر گھر اجڑتے ہیں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے پر، کوئی بڑا قصور نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ میری بیوی کی غلطیاں ہیں کہ جس پہ اگلا سننے والا بھی کہ ہاں یہ طلاق کے قابل ہے، اور بیوی کے پاس کوئی ایسا قصور بتانے کے لیے نہ ہو شوہر کا کہ جس کی بنیاد پر سننے والا کہے گا ہاں ایسے شوہر کے گھر تو کبھی نہیں رہنا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں بس جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ بھائی انڈرسٹینڈنگ کیا بلا ہے جو ہو ہی نہیں رہی؟ 9 مہینے بعد بچہ ہو جا رہا ہے یار، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کس کو کہتے ہیں؟
تو کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، خلیل جبران اس کا کوئی جواب دیتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کیا چیز، اس کو سمجھیے آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا کہ دوسرا کس طرح سے سوچ رہا ہے، کس طرح سے سوچتا ہے، اور پھر اس طرح سے بیہیو کرنا، اس طرح سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا، اس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، اگلے کی سوچ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی۔ لیکن انڈرسٹینڈنگ کی جب مثال پوچھی جاتی ہے کہ صاحب آپ کوئی مثال دیں اس کی، تو انڈرسٹینڈنگ کی تو ڈیفیشنسی ہے، ہر ایک گھر میں اس کی کمی ہے۔ کون کسی کا بتائے کہ فلاں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ وائرس ہے جو آگے چل کے پھر کینسر بن جاتا ہے، سوشل کینسر۔ آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کہ انڈرسٹینڈنگ کس کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کو کسی نے ایک صوفہ سیٹ گفٹ کیا، 2 اور 3 7 سیٹوں والا صوفہ آ گیا، گھر میں لگ گیا، انڈرسٹینڈنگ شروع ہو رہی ہے۔ دیکھا کہ بھائی اس کا تو بیک گراؤنڈ صحیح نہیں لگ رہا، پیچھے والا پینٹ صحیح نہیں، دوڑے گئے بازار سے جناب اور پینٹ لے کر آئے، اور پینٹ شروع ہو گئی، دیواروں کو صوفے کے مطابق میچ کر کے پینٹ کیا گیا۔ پینٹ سے جب فارغ ہوئے، آپ دیکھیے کس نے ان سے کہا کہ دیوار کا پینٹ جو ہے وہ صوفے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا؟ صوفے نے فریاد کی، کوئی اپلیکیشن لکھ کے دیا اس نے، صوفہ اپنی امی کو بلا کے لایا۔ صوفے نے نہیں سوچا، انہوں نے سوچا ہے، صوفے کی سراؤنڈنگز کو انہوں نے سوچا ہے۔ ایک تو ہوتا نا کہ کسی کی سوچ کو پڑھنا، کسی کی سوچ کو سمجھنا، ایک یہ ہے کہ کسی کی سوچ بھی خود سوچنا، اس کا نام انڈرسٹینڈنگ۔ کہ یہ اس قسم کے حالات سے آئی ہے تو یہ فیل کر رہی ہوگی، یہ ایک ماں سے بچھڑ کے آئی ہے، اسے ایک ماں کی تلاش ہوگی، سوکن کی نہیں آگے۔ ساس کو ماں بن کے اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اسے ماں کی طرح سکھانا چاہیے، وہ اسے عورت نہ سمجھے، بیٹی سمجھے۔ وہ جو اس کا داماد اس کی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ ویسے وہ اس کی بہو کے ساتھ کرے۔ اس کا بیٹا 50,000 بھیجے اس کی بیٹی کو، اس کا داماد، تو پورے محلے میں دوپٹہ گلے میں ڈال کے ہر گھر میں بہانے سے گھستی پھرتی اور بتاتی ہے کہ میرے جوائی نے میری بیٹی کو 50,000 جیب خرچی بھیجی ہے۔ اور جب اس کا بیٹا 5,000 اس کی بہو کو دے دے تو پھر اسے ایموڈیم لینا پڑتا ہے، پیچے سے نہیں رکتے اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو بیٹی سمجھا نہیں۔ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہو گیا، پینٹ ہو گیا، اب سوال یہ اٹھا کہ جو نیچے کارپیٹ ہے یہ میچ نہیں کر رہا، دوڑے گئے جی میں وہ کارپیٹ بھی بچھ گیا۔ کارپیٹ بچھ گیا تو اب مسئلہ آ گیا کہ اس کے پیچھے کھڑکی ہے اور اس کا پردہ میچ نہیں کر رہا، پردہ لگوایا، پردہ لگ گیا تو اس کے بعد ایک ٹیبل تھا سفید رنگ کا، اور اس ٹیبل کی اپنی کہانی ہے۔ یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ یہ مثالیں نہیں ہوتی، یہ واقعات ہوتے۔ اس ٹیبل کی اپنی ایک سٹوری ہے کہ کسی زمانے میں ان کا جھگڑا ہوا، شوہر کہتا تھا یہ ٹیبل باہر نکال دو، اس نے جگہ بہت گھیری ہوئی ہے، کام بہت کم کرتا ہے، بیوی کہتی تھی نہیں نکالنا، اور اس پہ بات بڑے دور تک پہنچی، بہت دور تک پہنچی، پوری برادری میں فساد مچ گیا ٹیبل پہ۔ اور اب جناب وہ دیکھا کہ وہ میچ نہیں کر رہا صوفے کے ساتھ، اٹھا کے باہر رکھ دیا۔ دونوں نے بڑی مشکل سے اتنا تعاون کیا انہوں نے۔ اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کام کون کروا رہا ہے ان سے؟ ان کا سینس آف جسٹس جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ چیز اس صوفے کے مطابق نہیں ہے، اس گھر میں یہ چیز
اس صفحے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. یہ بے جان صفحہ ہے یار. اور ایک جاندار مخلوق تمہارے گھر میں آئی ہے, تم کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہمارے گھر کی یہ چیز اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتی, ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اسے ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی اپنے گھر میں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ جو ہم گھروں میں ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا. ایک تبدیلی اس وقت ہوتی ہے, پھر جب اولاد ہوتی ہے تو ایک تبدیلی پھر ہوتی ہے. اب بچے کی سراؤنڈنگز دیکھی جاتی ہیں کہ آج تک تو جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. باپ تاش کھیلتا تھا گھر میں, انہیں دیکھا میرا بیٹا ہو گیا, اب تو گھر میں دیکھنے والا ایک ہو گیا ہے, تو میں کل اس کو کیسے روکوں گا جی اگر خود کھیلوں گا تو. وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو بدکاری چھوڑ دیتے, انہیں ہر عورت میں اپنی بیٹی ریفلیکٹ کرتی نظر آتی. تو جب اولاد ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر آپ دیکھتے ہیں جب فلائٹیں ایئرپورٹ سے چلی جاتی ہیں, 2-4 نکل جاتی ہیں تو ٹھک 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 کر کے ری شیڈول ہوتا ہے. پھر ایک تو شادی وہ موقع ہوتا ہے جس میں ٹھک 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 ہوتی ہے اور ری شیڈول ہونا چاہیے اس گھر کو, نہیں ہوگا تو پھر فساد مچے. پھر 1.5-2 مہینے میں بھی مہندی نہیں ہاتھوں کی اترتی اور لڑکی واپس چلی جاتی. اور پھر جب اولاد ہوتی وہ بھی ٹھک 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 کا وقت کے, بہت ساری چیزیں شاید میرے لیے مناسب تھی, میری اولاد کے لیے مناسب نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے ماحول میں میرے بچے کی تربیت صحیح ہوگی. انسان خود دھوپ برداشت کر لیتا ہے لیکن بچے پہ چھتری کر دیتا ہے, میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے. خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن بچے کو فیڈ کرتا ہے. اس بچے کے لیے پہلے میرا گزارا تھا, اب میرا بھائیوں کے ساتھ گزارا نہیں. پورا گھر جو ہے وہ چڑیا گھر بنا ہوا ہے. یہ میرا بچہ ہے, اس نے پڑھنا ہے, اس کے پڑھنے کے ٹائمنگز ہوں گے, سونے کے ٹائمنگز ہوں گے. یہ تو پڑھتے کوئی نہیں, سارا دن جناب علی وہ تالابوں میں مینڈک پکڑتے رہتے ہیں. تو میرا بچہ بھی کل یہی کرے گا. میں پیسے کی قربانی دے سکتا ہوں مگر اولاد کی قربانی نہیں دے سکتا. میں نے اپنا گھر الگ لینا ہے, اپنے بچوں کو اپنے ترتیب سے پالنا ہے. کبھی ماں یہ مطالبہ کرتی ہے, کبھی باپ کو یہ ماننا چاہیے کہ نہیں میں تو نہیں جی, میں تو بھائیوں سے الگ نہیں ہوتا. تو اگر دیکھیں جس قسم کا آپ پودا لگاتے ہیں اس قسم کی اس کو کھاد بھی دیتے ہیں, گوڈی بھی کرتے ہیں, ماحول بھی کرتے ہیں, چھاؤں کا بھی بندوبست کرتے ہیں, پانی کا بھی بندوبست کرتے ہیں. کوئی سبزی ہوتی ہے اسے روز پانی چاہیے ہوتا ہے, کوئی سبزی ہوتی ہے اسے ہفتے بعد چاہیے ہوتا ہے, روز دیں گے تو مر جائے گی وہ. تو ایک وہ وقت ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتے ہیں, کہ وہ جو سینس آف جسٹس ہے آپ کے اندر, ضمیر نام کی چیز, وہ صوفے کی سراؤنڈنگ کو دے کے فیصلہ صحیح کر رہی ہے کہ یہ میچ نہیں کرتا, یہ میچ نہیں کرتا, یہ میچ نہیں کرتا. ایک زندہ مخلوق آپ کے گھر میں آئی ہے, سوچنے سمجھنے والی, اور آپ کو اس کی قدر ہی کوئی نہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہم کرتے تھے بھائی, اب ایک نیا فرد آ گیا گھر میں, اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اس سے بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایک کمرہ لے, اپنی فطری, اگر گھر الگ نہیں نا بندہ لے سکتا, لوگوں کے مالی حالات اس قسم کے ہوتے ہیں, ایک کمرہ اس عورت کا حق ہے جس میں وہ اپنی مرضی سے بناؤ سنگار کرے, کرسیاں لگائے, بیڈ شیٹ اپنی مرضی کی لگائے, وہ جو اس نے کڑھائی کی ہوئی ہے وہ والی لگائے چیزیں, اپنے میکے کی چیزیں سجائے, اور جس کو چاہے اس کمرے سے آنے سے روکے. جوائنٹ فیملی میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی وہ ٹھیک کر کے کمرہ ہٹی ہے اور ادھر سے یوج ماجوج دوڑتے ہوئے آئے ہیں, 10-15 چڑھ گئے جناب, ہر چیز انہوں نے تیس نیس کر کے نکل گئے, آندھی کی طرح پھر باہر نکل گئے دوڑتے ہوئے. اور اب وہ اگر کرتے کہتے ہیں دیکھیں جی بہو ناک بہو چڑھاتی ہے, دیکھیں جی اس کا منہ دیکھیں جی, یہ چیزوں کو اپنا اپنا کر کے کھینچتی ہے جی, بہت سیاਣੀ ہے جی. تو سیاਣੀ ہوگی تو گھر چلائے گی نا. تو یہ تبدیلی آنی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ اس کا نام ہے, کہ آپ جو نہیں سوچ سکتا اس کا بھی آپ سوچیں. بہو آئی ہے, کام میں جت گئی ہے, وہ شرم محسوس کرتی ہے یہ مطالبہ کرنے میں کہ باہر نکلا جائے. یہ ساس کو سوچنا چاہیے, ساس بھی ایک دن دلہن ہی تھی,
یعنی اگر ساس اپنے دلہن والے زمانے کے حالات یاد رکھے تو کبھی گھر میں فساد ہو ہی نا. آخر وہ بھی تو کسی زمانے میں بہو رہی ہے نا, اسے پتا ہے کہ بہو کے جذبات کیا ہوتے. یہ تو ابھی ساس نہیں بنی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو بچے رہے ہیں نا, ہم تو اس طرح سوچ سکتے ہیں جس طرح بچہ سوچتا ہے. وہ جو ونڈوز 98 تھا ہمارے اندر بچوں والا, وہ ابھی مرا نہیں ہے. ہم کبھی لاگ آن نہیں کیا اس کو, لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بچہ ہو اس گھر کے بڑے کو بچہ بن جانا چاہیے تاکہ بچہ انجوائے کرے. حضور گھوڑا بن کے حسن حسین کو اٹھا کے چکر لگایا کرتے تھے, اللہ کا نبی. تو وہ تو ابھی ساس نہیں بنی, اسے تو ساس کے جذبات پتہ نہیں ہے, لیکن وہ تو بہو رہ چکی ہے. تو جب اس نے زیادتیاں شروع کی تو پڑوس کی ایک خاتون نے اسے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب تم اس گھر میں آئی تھی تو تمہارے ساتھ ساس یہی کچھ کرتی تھی تو تم میرے پاس آ کے ٹسوے بہاتی رہتی تھی, زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور اب تم یہی سب کچھ بہو کے ساتھ کر رہی ہو. تو کہنے لگی میرے تو مقدر ہی ایسے ہیں, جب بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی, جب ساس بنی ہو تو بہو اچھی نہیں ملی. سینس آف جسٹس نہیں. تو خود وہ آگے بڑھ کے بیٹے سے کہے کہ بیٹا کام یہ ساری زندگی اب اس نے کرنا ہے, یہ ساری زندگی کام چلے گا, ابھی شادی ہوئی ہے, اسے لے کے نکلو, بیٹھ جاؤ, شالیمار جاؤ, جاؤ شکر پڑیاں جاؤ, جاؤ نتھیا گلی جاؤ, بیٹا جا کے اس کو لے کے جاؤ بہو کو. اچھا وہ میاں بیوی نکلے تو ساتھ اس کے 7 بہنیں بھی بٹھا دی, تو پھر جانے کا فائدہ ہی کیا ہے. اچھا اگر وہ نہیں لے کر گیا تو گھر واپس آیا تو گھر میں ماتم ہوا ہوا, پتا چلا جی کوئی ایئر بلو کا کریش ہو گیا. وہ کیا ہوا کہ جی بہنوں کو نہیں لے کر گیا, دیکھو جی یہ بہو نے پٹی پڑھائی ہے. انہوں نے ایزی فیل کرنا ہے بھائی, انہیں تھوڑی سی خلوت چاہیے. وہ بہنیں ساتھ جائیں گی, منکر نکیر 2 لگیں بندے کے ساتھ, یہ تو جناب پوری فوج آپ نے ساتھ لگا دی, پھر فائدہ کیا ہے آؤٹنگ کا. آؤٹنگ کا فائدہ یہی ہے کہ وہ دونوں اکیلے نکلیں, چونڈیاں ماریں, بھاگے دوڑیں, اپنا انجوائے کریں اس کو. تو یہ کہنا جی ساتھ امی کو بھی لے کے جائے, ساتھ بہنوں کو بھی لے کر جائے, نہیں, امی بہنوں کا بھی ایک دن رکھ لے, کسی دن ان کو بھی لے جائے, جا کے چیئر لفٹ پہ بٹھائے انہیں, وہ جو ٹوٹنے والی. تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ سوچ, اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ آپ خود اس کے سراؤنڈنگز کو سوچیں. یہ نئی نئی بیائی آئی, اس کو کیسا ماحول چاہیے, وہ اس کو بیٹی بنا لے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ساس ماں بن جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, اور بہو بیٹی بن جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. مائیں بیٹیوں کو گالیاں بھی دیتی ہیں, پیٹ بھی لیتی ہیں, چوٹی بھی کھینچ لیتی ہیں, گھسیٹ لیتی ہیں, لیکن کبھی کسی بیٹی نے باہر شکایت کی ہے؟ نہیں. ماں ہے بھائی, اس کا حق بنتا ہے. اگر وہ اس کو ماں سمجھے, بائی دا وے اگر اسے زیادتی بھی ہو گئی, وہ مریض بھی ہو سکتی ہے بیچاری ڈپریشن کی ساس, تو یہ ماں سمجھ کے اس کی اس بات کو چھپا لے تو اس سے اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. آگے چل کے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں کہ شوہر اسی وقت لکھ کے اسے نشان حیدر اس کے گلے میں ڈالے, لیکن وہ نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ بڑی برداشت کرتی ہے میری ماں کی, شاید بیٹیاں اتنی نہیں کرتی جتنی یہ کرتی ہے. اور جب کل کلاں کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی ماں پر, تو وہ اس چیز کی بڑی قدر کرے گا کہ میری بیوی نے بڑی خدمت کی ہے میرے ماں باپ کی. وہ کیش کرانے کا ٹائم وہ ہے. خیر, واللاتی تخافون نشوزہن, اگر تمہیں ان کی سرکشی کا خطرہ ہے, فاعظوہن, تو انہیں سمجھاؤ, واعظ کرو انہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وعظہم فی انفسہم, اے نبی ان کے اندر جا کر واعظ کرو, یعنی اس طریقے سے بات کرو کہ بات اندر چلی جائے, بات اندر چلی جائے. اور یہ نہیں کہا کہ 1 ہفتہ کرو, 2 دن کرو, 3 دن کرو, جمعرات جمعہ کرو, اس میں 5-7 سال بھی لگ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا, جاؤ فرعون سے یہ کہو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکوعوں میں کام پورا ہو گیا. پہلے رکوع میں شروع ہوا, اگلے رکوع کے آدھے میں جواب مل گیا, اسے اگلے رکوع میں ڈبو دیا گیا. اسے 30 سال لگے اتمام حجت ہونے میں, 30 سال.
یوسف علیہ السلام کا ہم سمجھتے ہیں ایک دن وہ گئے تو وہاں ان کو وہ خواب والے دو مل گئے، ان کو خواب کی تعبیر سنائی تو اس کے بعد کوئی ہفتے 10 دن بعد وہ نکل گیا ہوگا، اس نے جا کو بادشاہ کو بتایا تو انہیں 10 سال اور بعض روایات میں 12 سال ان کے جیل میں گزرے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو فائزو انہوں نے سمجھاؤ، سمجھاتے رہو کہ ایسے نہیں کرتے، تو اس طرح سے ٹھیک نہیں، اور نہیں ایسے مناسب۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بے تکلفی ختم کر دو۔ اچھا یہ سزا اس لیے ہے کہ بے تکلفی اتنی بڑی ہوئی ہو کہ اس کا نشہ ہو چکا ہو، اور جب تم وہ نشہ چھڑواؤ تو پھر اس کو تکلیف ہو۔ یہی ہوتا ہے جو بلیک میل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نشے پر لگاتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو گے تو انجیکشن دیں گے ورنہ نہیں۔ یعنی تمہاری محبت، تمہارا پیار، تمہاری بے تکلفی بیوی کے ساتھ ایسی ہو کہ وہ سوشل نشہ بن چکی ہو، اور جب تم اس سے ناراض ہو تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کبھی مارا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کریم کبھی بیوی کو مارے گا نہیں۔ کریم النفس بندہ جو ہے، مار تو جو ہے تو جانور کو ماری جاتی، اگرچہ کچھ لوگوں کی سہولت کے لیے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، ان کو کہا گیا کہ مارو، لیکن مارو بھی اس طرح کے نشان کوئی نہ پڑے۔ اب نشان نہ پڑے تو منہ کالا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نشان کوئی نہ پڑے، اور چہرے پر بھی نہیں مارنا، بدن پر نشان بھی ظاہر نہ ہو مار کا۔ تو حضور جب ناراض ہوتے تھے تو قیامت آ جاتی تھی ازواج مطہرات پر۔ وہ پھر جس کی وجہ سے وہ جھگڑا بنتا تھا اسی ام المومنین کے پاس جاتی تھی، اس کی منت کرتی تھی کہ تیری وجہ سے حضور ناراض ہوئے، چل تو میری سفارش کر۔ ان کا جی سفارش کروں گی تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ کہا تو سفارش کر، میں اپنی باری تجھے دے دوں گی۔ دیکھیے یعنی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا مطلب یہ ہے کہ تم بے تکلفی ختم کر دو، مسکرانا ختم کر دو تو گھر میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے۔ تیری مسکراہٹ ختم ہو تو پتہ چلے روشنی ختم ہو گئی ہے گھر میں۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بجلی نہ ہو تو کھانا کھانے پر دل نہیں کرتا، لوگ 1 بجے تک رات کو انتظار کرتے رہتے ہیں، بس بجلی آونی ہے تو کھانا ہے جی، اور لائٹ آ لے تو کھانا ہے۔ لائٹ چلی جائے اس گھر کی اگر شوہر مسکرانا چھوڑ دے تو، اور اگر شوہر کا رویہ ایسا ہے کہ بیوی کہے کہ تیل مسجد میں ڈالوں گی 12 آنے کا، جان چھٹی ایسی، یعنی رویہ اگر تمہارا ایسا ہے کہ وہ ناراض ہو کہ وہ ایزی فیل کرے کہ مغرور لگتا ہے، تو پھر تو یہ غلط ہو گیا نا، پھر تو یہ دوا کام نہیں کرے گی۔ تو پہلے وہ پیار ڈالو کہ جو چھوڑو تو کسی کو تکلیف، وَاضْرِبُوهُنَّ سزا دو۔ پھر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر انہیں سزا دینے کے بہانے مت ڈھونڈو، یعنی جان بوجھ کے وہ کام اسے کہنا کہ جو تمہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے گی اور پھر تم اسے سزا دے سکو گے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ کہا گیا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تو دیکھو اللہ پاک کو تمہارے اوپر زیادہ دسترس حاصل ہے، اگر وہ بہانے ڈھونڈ لے تمہیں سزا دینے کے تو تمہارا بنے گا کیا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ مثلا یہ پابندی لگا دینا کہ تو بھائیوں کے گھر نہیں جائے گی، تو ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی، یہ قطع رحمی کا حکم ہے جس کی اجازت اللہ پاک نہیں دیتا، وہ تو صلہ رحمی کا حکم دیتا۔ ایک ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری ماں تشریف لائی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، اور غالباً ام حبیبہ تھی، ابو سفیان کی جو بیٹی تھی، تو ابو سفیان کی بیوی جو تھی وہ تشریف لائیں جب، تو اس وقت تک وہ شرک کی حالت میں تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ مشرکہ ہیں تو کیا میں صلہ رحمی کروں؟ تو ہم نے کہا بالکل، تمہاری ماں صلہ رحمی کرو، تحفہ دو، ہدیہ دو، اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کہنا کہ جی، اور بعض لوگ تو طلاق ڈال دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے گھر جاؤ تو طلاق، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تمہاری ماں اور اس کی ماں میں کوئی فرق نہیں، جیسے تیری ماں نے جنا ہے ایسے ہی اس کی ماں نے جنا ہے، اور جس طریقے سے جنا اسی طریقے سے جنا، اور جس طریقے سے پالا اسی طریقے سے پالا ہے۔
اور اپنے خرچے سے پال کر پڑھا کر اللہ کے کہنے پر اس نے تیرے سپرد کیا، اور اب تو اسی اللہ کا حکم توڑنے کا حکم دے رہا اسے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بھی احسان فراموشی، اس خاتون کے ساتھ بھی احسان فراموشی۔ یہ کوئی مردانگی نہیں، یہ ظلم ہے، فرعونیت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر بات یہ دونوں آپس میں سیٹل نہیں کر سکے، بات بنتی نہیں ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ توڑ پیدا ہو جائے گا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر مبعوث بناؤ، ایک حکم لڑکے کے خاندان سے، ایک حکم لڑکی کے خاندان سے۔ اب برادری مداخلت کرے، اور برادری میں جو کلوز ترین لوگ ہیں، اس کا باپ بیٹھ جائے، اس کا باپ بیٹھ جائے، اس کا بھائی بیٹھ جائے، اس کا بھائی بیٹھ جائے، بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے، بھائی بات کیا ہے، یہ معاملہ چل کیسے رہے، اور یہ اس کا حل کیا ہوگا۔ دونوں خاندان بیٹھیں، اس لیے کہ یہ ایک گھر کی سپریشن نہیں ہے، یہ پورے خاندان کی سپریشن ہوگی۔ آپ کو پتہ چارپائی جب بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک اٹھا آپ کاٹے نا تو پوری چارپائی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ گھر ہی ہیں جہاں سے جرنیل بھی نکلتے ہیں، جج بھی نکلتے ہیں، حکمران بھی نکلتے ہیں، مولوی بھی نکلتے ہیں، سیاستدان بھی نکلتے ہیں، یہ گھر ہی ہے۔ اور اگر گھر میں ان کی شخصیت اور ان کی نفسیات پر کوئی زخم لگ گیا، کوئی سکار بن گیا، کوئی ڈیمیج ہو گئی ان کی شخصیت، تو زندگی بھر نہ عدالت میں وہ پیچھا چھوڑے گی، نہ میدان جنگ میں وہ پیچھا چھوڑے گی، نہ اسکول میں چھوڑے گی، نہ کالج میں، نہ مسلح پر۔ لہذا گھر کو سلجھانا بہت ضروری، اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری، اس لیے کہ انسانیت اپنی بقا کے لیے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کو معمولی کیس مت سمجھیں، یہ میاں بیوی نہیں، یہ پتہ نہیں اگلی کتنی نسلوں کے یہ دادا پردادا ہیں دونوں، اور انہیں ٹھیک طرح سے فیصلے کرنے چاہیے انتہائی احساس ذمہ داری کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ آنے والی نسلوں میں ہماری یہ غلطی جو ہے یہ پھر آگے ریپروڈیوس ہوتی چلی جائے گی۔ ان یریدا اصلاحین، اگر یہ دونوں چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اب یہ دونوں کون ہیں؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ پاک توفیق عطا فرما دے گا۔ اس میں بعض راوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد وہ میاں بیوی ہیں، کہ وہ میاں بیوی اگر مخلص ہوں اور اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ پاک ان دو حکم کے ذریعے اس صلح کو ممکن بنا دے گا، توفیق دے دے گا، یعنی اپروول دے دے گا صلح کی۔ توفیق اصل میں یہی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں توفیق، اللہ پاک توفیق دے جی۔ نہ ارادہ کیا نماز کا، نہ کپڑے بدلی کیے، نہ نہائے، نہ وضو کیا، بس لیٹے ہوئے ٹی وی لگا کے جیو، کہتے ہیں جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے۔ اللہ توفیق دے گا تو ایسے جیسے اللہ ڈنڈا دے گا تو پڑھیں گے، اور پھر جب وہ دیتا ہے تو پھر پھنستے ہیں، تو پھر مسجد سے نکلتے ہی نہیں، پھر مولوی پہ غصہ کرتے ہیں، بند کیوں کرتے ہو مسجد۔ توفیق کا نام ہے اپروول کا، تم جو لکھ کے اس کے سامنے رکھو گے وہ سائن کرے گا تو وہی اپروو ہوگا نا۔ تم نماز کا لکھو گے وہ سائن کر دے گا، نماز پڑھ لو گے۔ تم سینمے کا ارادہ کرو گے وہ سینمے کے سائن کر دے گا، تم سینمے چلے جاؤ گے۔ وہ سینمے والے بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں جاتے، وہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ سائن کر دیتے۔ لو پکڑے جائیں گے ارادے پر۔ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جس پیسے سے ٹیکسی کر کے گئے ہیں وہ پیسہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ارادہ وہاں کا کیا ہے لہذا دنیا کا نظام اللہ پاک نے یہ بنایا کہ جو تم ارادہ کرو گے میں پورا کر دوں۔ توفیق اس کا نام ہے، یوفق اللہ بینہم۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ وہ دو جو جج ہیں اگر وہ مخلص ہوئے تو اللہ پاک توفیق دے دے۔ اگر میاں بیوی کی بات ہوتی تو ان سے تو پروسیس آگے آ گیا نا بھائی صاحب، اگر وہ دونوں صلح چاہتے تو آپس میں کر لیتے نا، روکا کس نے تھا ان کو؟ ان سے تو معاملہ نکل گیا نا، اگلی عدالت میں آ گیا۔ اب
یہ مسالتی عدالت ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس میں خیرخواہ لوگوں کو چننا چاہیے. یعنی ایک ایسا بندہ آپ نے چن لیا جو لڑکے کے خاندان میں سے ایسا بندہ حکم چن لیا آپ نے کہ جو اپنی بیٹی اس لڑکے کو دینا چاہتا تھا مگر اس کی ماں نے نہیں کی. اب وہ تو چاہے گا نا گھر اجڑے تاکہ کل میں تانا دے سکوں نا کہ اور چپ ہو، میری بیٹی نہیں نا کی، آپ مزے چکھو. تو گھر بسانے کی سوچ نہیں سوچے گا، اجاڑنے کی سوچے گا. لہذا سوچ سمجھ کر حکم چننا ہے، اور بہترین حکم لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ، اس لیے کہ دونوں اپنی اولاد کا بہتر سوچیں گے. اور دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا لڑکا صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا اور بہتر یہ ہے کہ معاملات لڑکی کو سپرد کر دیے جائیں، ٹھیک. یعنی اگر وہ دو جج چاہیں تو شریعت میں یہ طے کیا گیا کہ ان کو طلاق کا حق بھی حاصل ہے، وہ طلاق بھی دے سکتے ہیں. انہیں اختیار دیں گے تو حکم بنایا نا. جج کو اگر اختیار نہ ہو تو حکم بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو وہ مشاورتی کونسل ہو گئی نا، حکم تو نہ ہوا نا. ریفری وہی ہوتا ہے نا جو کہہ دے آؤٹ تو آؤٹ، جو کہہ دے گول تو گول. کہے گا نہیں جی یہ ریفری گول تو نہیں دے سکتا، دوڑ سکتا ہے ان کے ساتھ، تو پھر جاگنگ ہو گئی. حکم ہے اور وہ جو فیصلہ کر دیں ٹھیک. پھر اگر یہ نہیں ہوتا وہاں بھی صلح نہیں ہوتی تو اب کیا کیا جائے؟ پھر بہتر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ دونوں الگ ہو جائیں، لڑکی والے لڑکی لے جائیں، لڑکے والے جو ہے وہ لڑکا گھر میں رکھ کے انگور لگائیں اس کے ساتھ. یہی مسئلہ تو لڑکی کا تھا نا. ٹھیک ہے لڑکی اپنے گھر چلی گئی، اب تم اس لڑکے کو رکھ لو گھر میں اور لے لو جو کام اس سے تم نے لینے. لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد لڑکے کو بھی پتا چلتا ہے کہ میری ویلیو لڑکی کے ساتھ ہی تھی، لڑکی چلی گئی ہے تو اب میں پھر وہی رنڈوا ہوں. اب گھر والے بھی نہیں پوچھتے، اور پہلے اس کے اختیار میں کوئی چیز تھی نا بھائی صاحب، اس کا کوئی سٹیٹس تھا اس گھر میں، لہذا اس کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی. بیوی چلے جانے کے بعد وہ صرف اس چیز کا روادار ہے کہ ٹائم کے ٹائم چولہے کے پاس آگے بیٹھ کے روٹی کھا لیا کر. اب کوئی چیز قابل مشورہ گھر میں رہی نہیں، نہ کوئی ایسی عدالت ہے اس کی کہ اس میں پہلے تو وہ گھر آتا تھا تو لائن لگ جاتی تھی، تیری بیوی نے یوں کیا، جس نے یوں کیا. تو ایک عدالت کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بیٹھا وہ تکیہ لگا کے اور سن رہا ہے شکایتیں بیوی کی، اور پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ جو ٹرن آؤٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے بیوی جاننے کے ساتھ ہی. اب بندہ پچھتانا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ادھر وہ جو تھی وہ بھی جب وہاں جا کے بھائیوں کے برتن دھو کے پھر روٹی کھانا شروع کرتی ہے تو اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ کیسا بھی تھا میرا اپنا گھر تھا. یہاں تو ٹائمنگ پہ دھونے پڑتے ہیں ٹائم بائی ٹائم، وہاں تو میری اپنی مرضی تھی. تو دونوں کا احساس ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہوتا ہے. ماں باپ کے گھر ایک دفعہ جب عورت نکل آتی ہے شادی ہو کے پلٹ کے چلی بھی جائے تو ماں باپ کا گھر وہ تھوڑی رہتا ہے. وہ تو بس ایک مہاجر کیمپ ہی ہے اس کے لیے، پناگزین کیمپ ہے اس کے لیے، ترس کھا کے کسی نے رکھی ہوئی ہے. عزت نہیں، باپ کے مرنے تک ہوگی، اس کو برداشت کیا جائے گا. اور باپ کی آنکھیں بند کرتے ہی پھر وہ ایدی والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے پاگل بنا کے پاگل خانوں میں داخل کرواتے. بھائی جوان بچیاں، یہ جو آپ چند دن پہلے پروگرام انہوں نے دکھایا ہے، ایم اے بی اے لڑکیاں رو رہی ہیں، منتیں کر رہی ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، خدا کے لیے بھائی سے کہو ہمیں لے جائے، ہم اب جھگڑا نہیں کروں گی، مجھے لے جائیں واپس. اور وہ بلک بلک کے اس کے فزیکلی انہوں نے لٹرلی پاؤں پکڑے ہیں کیمرہ مین کے اور اس اینکر کے. خدا کے لیے ہمارے بھائی سے کہو، ہاتھ باندھ کے کہو کہ اب ہم نہیں لڑیں گے، ہمیں لے جاؤ واپس. تو میرا بابا پہلے کہتا تھا بیٹی میری آنکھیں بند ہوگی تو یہ بھائی تمہیں پاگل خانے چھوڑ آئیں گے، اور وہی ہوا. باپ کے مرتے ہی ابھی اس کا 40واں نہیں ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں پاگل خانے میں داخل کروا دیا. تو عورت کا گھر کیسا بھی ہو وہ اس کا گھر ہے، وہاں پہ جو اس کا ادھیکار ہے وہ آپ پیچھے پلٹ کے نہیں.
اسی لیے ایسی بچی کو پالنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بچی اجڑ کر آ جائے اور وہ اس کو پالے، اس بچی کو، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دے، تو اس کی جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو پھر سیپریشن ہو جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے، سال 6 مہینے بیٹھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد میرے خیال میں دونوں ہی اپنی جگہ تیار ہوں گے کہ بھائی کوئی درمیان میں پڑے اور ہمیں لے جائے، تو پھر صلح ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے سورہ الطلاق سٹارٹ ہوتی ہے اور کہا گیا کہ یا ایھا النبی، بالکل سٹارٹنگ میں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، جب اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر انہیں عدت کے لیے طلاق دو، یعنی جو ان کی عدت بنتی ہے اس حساب سے طلاق دو۔ طہر میں جو ہی وہ صاف ہوتی ہے طلاق دے دیجیے، تاکہ اس کے وہ 3 مہینے پورے ہوں۔ درمیان میں تم دو گے تو 3.5 ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ بچی بچہ ہو۔ اب جب بچی بچہ ہو جاتا ہے تو پھر دونوں، جس کو کہتا ہے نا کہ اپنے اپنے سٹینڈ کو ریوزٹ کرتے ہیں، وہ پھر سوچتے ہیں کہ اب تو مسئلہ بچے کا بھی ہو گیا۔ اب وہ مرد بھی سوچتا ہے کہ بائی دا وے اگر یہ بچہ بچی ہوئی اور غیروں کے گھر میں پلی اور کزنز میں پلی، اور کزنز زیادہ خراب کرتے ہیں بچیوں کو، آپ کو پتہ 57% کزنز کے ہاتھوں خراب ہوتی ہیں، تو پھر وہ غور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ طلاق سے شروع کریں گے۔ واہ، الحمدللہ۔